تو میرے پیارے بچوں، ہم بات کر رہے تھے قصیدے کے اجزائی ترکیبی، چونکہ میں نے کہا کہ اس کے اجزائی ترکیبی میں تشبیب، گریز، مدح اور خاتمہ شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تشبیب سے کیا مراد ہے؟ اچھے طریقے سے بیٹا یاد رکھنا۔ تشبیب سے مراد ہے قصیدے کی تمہید یعنی انٹروڈکشن، اور اس کا براہ راست تعلق قصیدے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ شاعر اس میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی ایک موضوع اٹھا کے بیان کر لیتا ہے۔ کیا میں نے کہا؟ اس میں شاعر اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی ایک موضوع بیان کر لیتا ہے، کسی بھی چیز پہ وہ بات کرتا ہے۔ وہ موسم بہار پر بات کرتا ہے، وہ موسم خزاں پہ بات کرتا ہے، وہ شراب و شباب پہ بات کرتا ہے، وہ رند اور مستی پہ بات کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کسی بھی موضوع پہ بات کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو دوسرا جز آتا ہے اس سے کہتے ہیں گریز۔ گریز قصیدے کا ایک اہم جز ہے، جس میں شاعر کی فنکاری کا پتہ چلتا ہے، اس کے کمال کا پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک کڑی ہے تشبیب اور مدح کے درمیان، یہ رابطہ قائم کر دیتی ہے، ان کو جوڑتی ہے۔ یعنی گریز کے معنی جب ہم دیکھتے ہیں وہ ہے باغنا۔ گریز کے معنی ہے باغنا، یعنی یہ تشبیب سے باغ جاتا ہے اور رخ کرتا ہے کس کی اور؟ مدح کی اور۔ یہ تشبیب سے باغ جاتا ہے اور رخ کرتا ہے کس کی اور؟ مدح کی اور۔ اسی لیے میرے پیارے بچوں، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ گریز ایک اہم جز ہے، یعنی گریز کے معنی ہے باغنا۔ یہاں پر شاعر جان بوجھ کر تشبیب سے نکل کر رخ کرتا ہے کس کا؟ مدح کا۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد جو تیسرا اور سب سے اہم حصہ جو قصیدے کا بنیادی، جس کو ہم ریڑھ کی ہڈی بھی کہتے ہیں قصیدے کے حوالے سے، وہ ہے مدح۔ مدح مینس تعریف۔ یہ قصیدہ اسی لیے لکھتا ہے تعریف کرنے کے لیے ہی۔ تو میرے پیارے بچوں، قصیدے کے اس حصے میں قصیدہ نگار جو اس کا ممدوح ہوتا ہے، یعنی بادشاہ جو اس کا بادشاہ کی تعریف کرتا ہے، اس کی مال و دولت کی تعریف کرتا ہے، اس کے جہ و جلال کی تعریف کرتا ہے، اس کی دلیری و شجاعت کی تعریف کرتا ہے، اس کے بلند اخلاق کی تعریف کرتا ہے، اس کے انصاف کی تعریف کرتا ہے، رعایا کے ساتھ اس کے طریقہ کار کی تعریف کرتا ہے، اس کے رعایا اور اس سے جڑے تمام تر لوگوں کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کے ہاتھی، گھوڑوں، تلواروں کی تعریف بیان کرتا ہے، اور غرض ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ تعریفوں کے پل باندھتا ہے، اور یہ تعریفیں خالص سچائی پر مبنی نہیں ہوتی ہیں پیارے بچوں، یاد رکھنا، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مال مل جائے، مجھے زیادہ سے زیادہ دولت مل جائے، مجھے زیادہ سے زیادہ شہرت مل جائے۔ تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ان چیزوں کے حصول کے لیے جو شاعر ہے یہ کسی بھی حد تک جاتا ہے، اور اپنے ممدوح کی یعنی جس کی تعریف کرتا ہے بادشاہ لوگوں کی، تو یہ تعریفوں کے پل باندھتا ہے اور بادشاہ کی توجہ اپنی اور دلانا چاہتا، اور تعریفیں کرتے کرتے یہ خاص خیال رکھتا ہے کہ ان تعریفوں کی وجہ سے کہیں پر بادشاہ کا دل نہیں دکھنا چاہیے، بادشاہ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، اسی لیے تعریفیں کرتے ہوئے بھی یہ ادب کا اور احترام کا خاص خیال رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قصیدے میں جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بہت ہی بلند اور اعلیٰ پائے کے ہوتے ہیں، ادبی زبان، ادبی لہجہ، کیونکہ یہ مخاطب کرتا ہے وقت کے سب سے بڑی جو سلطنت ہوتی ہے اس کے بادشاہ سے۔ تو میرے پیارے بچوں، اس کے بعد جو آخری جز اس میں شامل ہے، وہ ہے تشبیب پہ بھی ہم نے بات کی، گریز پہ بھی، مدح پہ بھی، اور اب ہے خاتمہ، غرض مطلب دعا۔ میرے پیارے بچوں، قصیدے کے اس حصے میں شاعر تعریف کرنے کے بعد بادشاہ کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے،
اس کی عمر دراز کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے ہاتھی گھوڑوں تلواروں کی سلامتی کے لیے تعریف کرتا ہے، اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے بھائیوں اور اس کے وزراء کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑے ہر ایک شخص کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو یہ دعا کرنے کے بعد احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ بادشاہ کے سامنے اپنے مطالب جو اس کے معاملات ہوتے وہ بادشاہ کے سامنے رکھتا ہے۔ بادشاہ حضور میں ننگا پھرتا ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ان تمام باتوں کا بیان یہ ادبی لہجے میں کرتا ہے، نہایت ہی نرمی کے ساتھ کرتا ہے، ادب کا خاص خیال رکھتا ہے، اور بادشاہ اس سے خوش ہو کر اس کو انعام اور اکرامات سے نوازتا ہے، جو کہ ہند کے شعراء نے قصیدے کا خاص مقصد بنا لیا تھا۔ تو میرے پیارے بچوں، اب ہم نے اس جو ہمارا یہ ٹاپک تھا، اس میں ہم نے قصیدے کی تعریف دیکھی، قصیدے کے اقسام دیکھے، اور پھر قصیدے کے اقسام مضمون اور کے لحاظ سے، اور اس کے بعد ہم نے قصیدے کے اجزائے ترکیبی پہ بات کی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے نیکسٹ لیکچر میں ہم کسی اور موضوع کو لے کے اس پہ بات کریں گے۔ والسلام۔